أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منكم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ففي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ترى كثيرا منكم يتولون الذين كفروا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کافروں کے ساتھ دوستی کی لبئس ما قدمت لهم أنفسهم بہت ہی برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے سخط اللہ علیہم اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ان کی دوستی رکھنے پر وفی العذاب هم خالدون اور ہمیشگی والے عذاب میں ہوں گے ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر وما انزل الیہ اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی چیزوں پر یہ ایمان لاتے متخذوهم اولیاء یہ کبھی بھی دوستی نہ کرتے لوگوں سے فرق کیا تھا ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیات مدینہ کے یہود کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی لگائی اور ان کی مدد کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہود تورات کی تعلیمات کے مطابق کافر ہے، ان کے ساتھ دوستی لگانا حرام ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ان سے دوستی لگاتے تھے۔ تو ان کے اس فعل پر اللہ رب العالمین نے ان کا انجام بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا سخط اللہ علیہم اللہ رب العزت ناراض ہو گئے ان سے وہ ہمیشگی کے عذاب میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہود اور مشرکین یہ دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ سخت ہے مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے میں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا قتل بھی انہوں نے کیا اور کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی، ان کو زہر بھی دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو بھی کیا گیا اور ان کے خلاف مکہ کے مشرکین کو کبھی اکٹھا کر کے ان کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا یہود کے بارے میں دوستی تو ان سے دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام تک نہ کرو لا تقربوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ان کے ساتھ سلام تک نہ کرو، اگر یہ آپ کو سلام کہیں تو آپ وعلیکم صرف کہو وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرْهُوهُمْ إِلَىٰ أَذْيَقِهِمْ اگر یہ آپ کو ایک راستے میں آئے سامنے تو ان کو تکلیف دو، ان کو تک راستے کی طرف دھکیل دو، یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، ان کی عزت نہ کرنا، ان سے کبھی اچھے کی امید نہیں رکھنا، کیونکہ یہ یہود اور مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت دشمنی کرنے میں اور بہت بغض رکھتے ہیں دین مسلمانوں کے ساتھ۔ اور مشرکین کے بارے میں بتایا کہ مشرکین کس وجہ سے دشمنی پر اتر آئے کہ مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، انبیاء کے نبوتوں پر ایمان لایا تو دعوت اللہ شروع کر دی، تو ان کے دکانیں بند ہو گئی اور ان کو غصہ آ گیا، دشمنی پر اتر آ گئے اور یہ کفر اور شرک کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے اور یہ آج تک بھٹک رہے ہیں مشرکین۔